بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان میں صورتحال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کچھ ایشوز پہ ایک مشترکہ موقف اختیار کرتی ہے، دوسری طرف حکومتی شخصیات کہتی ہیں کہ اب آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. کیا حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت کے دروازے بالکل بند ہو چکے ہیں یا بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس پہ بات کریں گے ہم پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب سے. بیرسٹر گور صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے جو سابق سربراہ ہیں جنرل فیض، ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے تھے. آج عمران خان صاحب کی کچھ گفتگو ہوئی ہے کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ فیض امید کو میرے خلاف آدھا معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرامہ میرے مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی ایک سازش تھی، اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی بھی دیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، انہوں نے میری کمر میں چھرا گھونپا، انہوں نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض امید کو عہدے سے ہٹایا تھا. تو اگر یہ کوئی ثبوت سامنے لے آئیں کہ جی جنرل فیض کے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطے تھے، تو آپ کو نقصان تو کافی ہوگا. میر صاحب دا کوشچن از کہ جب سے حکومت ختم ہوئی ہے ریجیم چینج کے بعد، اور جس طریقے سے 200 کیسز بنے ہیں ون آفٹر ادر، یہ ہر کیس کو سینسٹائز کر کے سیشنلائز کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یوٹیلائز کر کے اس کو لے کے آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں سے بھی اس کو کچھ بھی نہیں ملنا. پہلے کہ جی سائفر میں ایسا ہوا، توشخانہ میں ایسا ہوا، القادر میں ایسا ہوا، عدت والے کیس میں ایسا ہوا، اور آفٹر آل کہ جی پارٹی پہ بین لگاؤ، آرٹیکل 6 کی طرف جاؤ اور اب نہیں بچے گا، اب سارا ہو جائے گا. نہ اسے نظر ساگا لے کے آیا کہ جی اب جنرل فیض امید کا میٹر میں ذاتی سمجھتا ہوں کہ یہ سینسٹیو میٹر ہے. اگر فوج نے اپنی ہی ریٹائر یا ان یونیفارم کسی کا ٹرائل کرنا ہے تو ان کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. بڑی لٹل انفارمیشن یہ باہر لیک آؤٹ کرتے ہیں. سو لیٹ دیم ڈیل ود دس میٹر. ایز فار ایز پی ٹی آئی کا کوئی بھی اس کے ساتھ ذاتی پولیٹیکل تعلق نہیں رہا، ایکسیپٹ وہ جو رہا ہے پروفیشنل خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، اور وہ تھا ود دا ٹائم جب وہ ڈی جی آئی. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ 9 مئی 2023 جو ہے اس میں بھی جنرل فیض کا ہاتھ ہے اور کچھ لوگوں سے رابطے تھے، وہ کیا چکر ہے؟ اگر ایسا کوئی ہوتا تو they would not have taken them that long. آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں وہ دو آئی ایم کوائٹ اسٹانش بائی دس. ان میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی وہ ٹاپ سٹی کیس میں کہ آپ انکوائری کریں، اور ڈنگ دی انکوائری ہمیں کچھ اور بھی پوسٹ ریٹائرمنٹ چیزیں ملی ہیں، دس وڈ بی آر پروسیڈنگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تو ایک بات ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ سسٹم ہونا چاہیے، دو چیک اینڈ بیلنسز ہو، اور وہ مس کنڈکٹ کی طرف نظر رکھے. اس طرح نہیں کہ وہ انتظار کریں انلیس اینڈ انٹل کوئی کیس سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ ان کو کہے کہ آپ اس کیس میں کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے. ان کو اپنے سارے آفیسرز پہ ایون ادروائز بھی نظر رکھنا چاہیے. یہ ان کا کی ڈیوٹی بھی ہے، اور جیسے وہ چاہے وہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ اس کو پروسیس کرے. پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی فیڈرل سیکورٹی فورس FSF، اور اس کا سربراہ بنایا تھا ایک پولیس افسر تھا مسعود محمود. مسعود محمود جو ہے وہ احمد خان قتل کیس میں بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا. جی ہاں. تو آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ جنرل فیض امید جو ہے یہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ وعدہ معاف گواہوں پہ اب ہمیشہ کے لیے سٹیمپ لگنا چاہیے تھی، اور بنو وعدہ معاف گواہ. یہ سارے انڈر فورس کون کیا کرتے ہیں، کوئی لوگ آ جاتے ہیں وہ پریشر میں آ کر کے وعدہ معاف گواہ تو قسم کا اعظم خان بھی بنا تھا، ان کو لے کے گئے، 1 مہینے کے بعد آیا، 1 مہینے کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی، اس میں سے کیا نکلا. وہ والا دور اور موجودہ دور میں بڑا فرق ہے. وہ بھی تو سپریم کورٹ نے 45 سال بعد یہی ہولڈ کیا کہ ہی couldn't get a due process of law، اور یہ ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ہمیشہ جاتے ہیں پاسٹ میں اور اس سے سبق نہیں سیکھتے. ہم اگر سیکھنا چاہیں تو آگے کی طرف بڑھے، ملک اور قوم کی طرف دیکھیں لوگ کہاں پہنچ گئے، اور ابھی تک ہم ساگا سے نہیں نکلے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرانے والے میں کہا ہے میں کسی کو مادواب گواہ بناؤں گا اور آپ کو پھر کنوکٹ کرواؤں گا، کیونکہ سازش تو پہلے دن سے حامد میر صاحب چل رہی تھی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کا تعلق تھا تو 18 مارچ کو کیا ہوا تھا؟
آپ وہ تو سب کے سامنے 18 مارچ کو کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو کنوکشن کروا رہے تھے اور اس کی الیکشن کمیشن میں کروا رہے تھے اور ریفرنس فائل کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے بہاف سے کہ اس میں کنوکشن کراؤ، تو ایک سازش تو ضرور تھی کہ ان کو آؤٹ کرو، اس کو آئسولیٹ کرو، ان کو کنوکٹ کراؤ، اس کو ڈسکوالیفائی کراؤ اور پبلک سے ذرا دور ہٹاؤ۔ یہ نظریہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کو 8 فروری سے سبق لینا چاہیے، عوام کی آواز کو نہیں دبنا چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے گریبانوں سے یہ ہاتھ اب نکالنا چاہیے۔ کون سے ایشوز ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے؟ کئی سارے چیزیں جس میں سے بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کیا ہے، اور بارہا ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ٹائم دے بھی دیے تو ہمیں میوٹ کر دیتے ہیں اور پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں بولنے دیتے، بات کرتے ہیں پی ٹی وی پہ میوٹ کر دیتے ہیں، پی ٹی وی پہ بھی میوٹ کر دیتے ہیں اور وہ بھی پی ٹی وی پہ آبویسلی وہ میوٹ کر دیتے۔ دا ون کوسچن از جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں، دس از ون آف دا موسٹ۔ میر صاحب اگر آپ نے کسی ایشو کو کرنا ہے تو رول آف لا، سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن یہی ہے کہ اگر آپ کوئی کیس شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کر لیتی ہے آپ کے فیور میں، انسٹیڈ آف امپلیمنٹنگ دیٹ ججمنٹ آپ پھر بھی اس کو اپنے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارے 40 MNA صاحبان جس قیامت سے گزر رہے ہیں، میر صاحب اونلی آئی نو دس، کہ ان کی فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے 3 سیٹیں کنورٹ ہو گئی ہیں، جیتی ہوئی سیٹیں، وہ ریکاؤنٹنگ کے آڑ میں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی مستقبل قریب میں رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم ہائی کورٹ نے بہت اچھا آرڈر کیا ہے، اس کو سٹے بھی کر دیا ہے، اور ہمیں عدلیہ سے بہرحال بڑی امیدیں ہیں، اور عدلیہ بڑے ٹف سرکمسٹانسز آپ کی ساری امیدیں عدلیہ سے وابستہ ہیں یا اپنے زور بازو پہ بھی کچھ کرنا ہے؟ زور بازو پہ ہم کر رہے ہیں حامد میر صاحب، لیکن ٹو بی کوائٹ آنیسٹ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی سارے قوموں نے جو جنگیں لڑی ہے وہ یا تو دشمن کے خلاف لڑی ہے اور پولیٹیکل ول کے ساتھ لڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سیکریفائسز دیں گے۔ پبلک نے بڑے مشکل حالات میں فیبرری میں خان صاحب کے ساتھ مل کے ووٹ دیا، ہم دھرنے کی طرف نہیں گئے، ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، ہم پارلیمنٹ میں رہے اور پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اداروں کو ہم نے ایک باور کرایا ہے اور میں ابھی بھی کرانا چاہتا ہوں، ہم ان کی کسی صورت مخالف نہیں ہے، ہمیں سارے اداروں کا چاہے ان کا کوئی بھی سربراہ ہو ان کی بڑی عزت ہے، بٹ ہماری بھی کچھ حقوق ہے۔ اگر آپ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے پولیٹیکل اور سسٹم میں آتے ہوئے بھی آپ ہمیں سسٹم سے باہر نکال رہے ہیں تو خلق خدا پھر بولے گی۔ تو 22 اگست کو تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے۔ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ کریں گے۔ اس مرتبہ ہائی کورٹ نے ہمیں NOC بھی دیا، یہ خان صاحب کی انسٹرکشن تھے، خان صاحب کے انسٹرکشن یہی تھے کہ جی آپ NOC کے ساتھ جلسہ کریں۔ ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، ہم نے آج بھی ٹائم مانگا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کے ساتھ ملنے کے لیے کہ ہم ان کے پاس جا کے کہیں کہ یہ ہمارے روٹ ہوگا، اسی طریقے سے ہم آئیں گے، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے لوگ پرامن ہوں گے۔ ہم نے وہ ریکویسٹ کیا، وہ بالکل پرامن ہوں گے، جس طریقے سے ہم نے جلسہ پرامن جلسہ کیا ثوابی میں، اٹ ول ناٹ بی ڈفرنٹ فرام دیٹ، بالکل پرامن ہوگا۔ لیکن ثوابی کے جلسے کے بعد آپ کی پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ حامد میر صاحب جو یہ والے مسئلے، میرا خیال انشاءاللہ آج ابھی ہم نے ایک فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ریزگنیشن کا باقی پبلک میں نہیں آیا کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ نہیں ہوگا آئندہ۔ اور جہاں تک حماد اظہر اور یہ جو شکیل خان صاحب جو صوبائی وزیر حماد اظہر صاحب ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ہم کریں گے، لیکن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آئے، اس کو ہم نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریزائن نہیں کرے گا، وہ کنٹینیو کرے گا۔ اچھا، حماد اظہر ریزائن نہیں کریں گے؟ نہیں، حماد اظہر انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا۔ خان صاحب نے کوئی ایسے اپروول نہیں دی انسٹرکشن کے۔ یہ شکیل خان صاحب جو ہیں جو پروونشل منسٹر تھے KP کے گورنمنٹ میں، ان سے استعفیٰ لیا گیا، اس پہ جنید اکبر خان وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، عاطف خان MNA ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو تحریک انصاف میں بہت زیادہ پرابلمز نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، انٹرنل یہ ایسے نہیں ہے، سم ٹائم ہو جاتا ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص بندہ کرتا ہے، لیکن اس میٹر کو ہم بڑی سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف سے اسٹیٹمنٹ پبلک میں نہ آئے، اور ہم بڑا سیریسلی اس کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے خان صاحب نے اس کے لیے ڈائریکٹ کیا تھا، کمیٹی بھی بنائی تھی اور کمیٹی نے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی گو تھرو دا کمیٹی، اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس میٹر کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کریں۔ اچھا، آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جو ریزرو سیٹوں پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی، تو اب جو
پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے تو آپ کو کیا چانس نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 11 ججز نے یہی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی ہے اور انٹائٹل ہے. جیسے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو انفورس کرانا ہے. وہ لا ہم نے چیلنج کیا ہے. لا پراسپیکٹیولی ہوتا ہے, اس میں انہوں نے کہا ریٹروسپیکٹیولی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن جیسے اس قسم کی لیجسلیشن پہلے ہوئی ہیں تو سپریم کورٹ نے ان ساری لیجسلیشن کو ختم کیا ہے. انارو سب سے بڑا اگزامپل ہے. وہ انارو آیا, 8,000 کیسز ختم کرائے گئے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ججمنٹ کو آپ ایسے نہیں ختم کر سکتے, دس از ناٹ دا وے, یہ اللیگل ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ایسی ججمنٹیں آئی تھیں, 3 لا پاس ہوئے تھے, سپریم کورٹ نے ان کو ختم کر دیا تھا کہ اس قسم کی لیجسلیشن کر کے پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ضرور ہے لیکن ان اکارڈنس ود لا انہوں نے کرنا ہے. سپریم کورٹ آئین کی کس قدر انٹرپریٹ کرے, لا یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو انٹرپریٹیشن آئین کی کرے وہی انٹرپریٹیشن ہے. پارلیمان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ یہ سیٹیں ہمیں دے گی. اب یہ بتائیں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کی کچھ کنورسیشن ود این انڈین جرنلسٹ کرن تھاپڑ صاحب کے ساتھ سامنے آئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کافی سیریس ہے یا کوئی اتنی سیریس؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے شاید حامد میر صاحب آج کا ان دی وائر میں اس کا آرٹیکل پڑھا ہوگا. تھاپر نے خود اس کا آرٹیکل دیا ہے انڈیا کے وائر میں, اور اس نے اس کی ساری تفصیل دی ہے اور اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اگر پورا انڈیا میرے اوپر ایک چیز لگاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پرو پاکستانی ہوں اور میں کبھی انٹی پاکستان نہیں رہا ہوں. بی جے پی نے کرن تھاپر صاحب کا بائیکاٹ کیا ہوا. دوسری یہ اس نے لکھا, آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ نریندر مودی ان کے پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے اتنے سخت سوال کیے کہ نریندر مودی ان کا انٹرویو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس نے لکھا ہے کہ 9-10 مئی کو جو میں نے انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ان کا یہ جرنلسٹوں کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے, آپ کا ہر طرف ہونا چاہیے. رؤف حسن صاحب ایک بڑے لرنڈ آدمی ہے, ون یو کین ہارڈلی تھنک آف اٹ, کیا ایک ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے؟ نواز شریف نے اس کو کتنے انٹرویو دیے ہیں, اور کئی سارے کرن تھاپر کو انٹرویو دیے ہوئے. تو اگر آپ ان کے ساتھ میں نے بہت انٹرویو دیے ہیں تو یہ تو آپ کے یہ تو انفارمیشن ہے, یہ تو آپ کا ایک راستہ بارڈر ہے اس میں. اچھا, آپ کو پتہ ہے آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے ہے. جی, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے, آج انسانیت کا عالمی دن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انسانیت جو ہے اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے؟ میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, پہلے میں پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا تھا تو اس وزیر اعظم بیچ میں چلے گئے, وہ پوائنٹ آف آرڈر ہمیں اس لیے نہیں مل سکا. اور ابھی جس وقت ہم اکٹھے بیٹھے تھے اگینسٹ دی اسرائیل فلسطین کے حق میں, تو میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور میں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ایک چیز پہ یاد رہے گی کہ سب سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز آپ کی حکومت میں ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ پولیٹیکل امپریزنرز جو ہے لوگ وہ آپ کی حکومت میں ہیں, اور سب سے زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی آپ کی حکومت میں ہوئی ہے. جس کی حکومت میں بھی ہو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ زیرو ٹالر وہ ہونے چاہیے, اور دے شوڈ بی نو. اچھا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ ہے چند دن پہلے جب یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا تو کچھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ پنجاب پولیس نے جو سلوک کیا, میرا خیال ہے کہ کم از کم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں تو ہونا چاہیے. ذرا دیکھیں کہ پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے. مردوں نے وہ پولیس والوں نے دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دو, یہ پولیس والے نے کیا, پولیس والے نے دوسرے کو کہا اور مجھے کھینچ رہے تھے. میں نے کہا خبردار, مجھے کسی نے کوئی لے کے گیا, میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اچھا, ایک خاتون جو ہے اس کو پولیس والے جو ہے سڑک پہ گھسیٹ رہے تھے, اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. اب پولیس والوں کو یہ آرڈر جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو خاتون ہے اس کو گھسیٹو, اس کا کپڑے پھاڑ دو. بہرحال یہ بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہے, اور کیونکہ ہم آج انسانیت کے عالمی دن کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ کلپ دکھا دیا. لیکن گوہر صاحب, اس میں آپ کے ساتھ بھی آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جب ہم حکومت کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا. میر صاحب, یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے, اور آپ کو یقین دلاتے ہم اگر آئیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن موجودہ دور میں تھینکس الاٹ کہ آپ ان کو پبلک میں دکھاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہو. اس طرح کی چیزیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ہم اس وقت بھی دکھاتے تھے. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا ایون مشرف کے دور میں لائرز موومنٹ میں ایک وومن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایک پولیس افسر نے کی, اور اس کی ایک تصویر دا نیوز میں آئی تھی, اور دا نیکسٹ ڈے اس کے خلاف
کافی ایکشن لیا گیا تھا اور ہوا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں موجودہ کے حالات مشرف والے دور سے بھی زیادہ خراب ہے. اس وقت مارشل لا ایمرجنسی کے وقت میں، ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد 3 نومبر کو اس ایمرجنسی کے دوران ایک وومن کے ساتھ ایسا ہوا تھا، دا نیوز میں اس کی تصویر آئی، دا نیکسٹ ڈے ایکشن لیا گیا تھا. یہ سارا ختم ہونا چاہیے. میر صاحب جو آپ نے دکھایا یہ تو بالکل کچھ نہیں. اگر آپ ان کا سن لیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میرا خیال ہے سویلائز ورلڈ میں آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے کا کلچر ہے، یہ کلچر ختم ہو جائے. اور بیرسٹر گور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.